مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دلوں کو سکون کہاں ملے گا۔ محترم ناظرین، انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن اگر سکون نہ ملے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر سکون نہیں ہے تو اس انسان سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی نہیں ہے۔ آج ابھی آپ نے خبر سنی، فلم اسٹار سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی، اور اس طریقے سے اب تک کتنے فلم ایکٹر خودکشی کر چکے ہیں، کتنی ہیروئنیں خودکشی کر چکی ہیں، جن کی زندگیوں میں پیسے کی کمی نہیں۔ بڑے بڑے ارب پتیوں کو رات میں سونے کے لیے نیند لینی پڑتی، نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سکون ایک الگ چیز ہے۔ پیسے کا نام سکون نہیں ہے، شہرت کا نام سکون نہیں ہے، دنیا کی آسائش کا نام سکون ہے۔ وہ سکون کہاں ملے گا ہمارے دلوں کو، یہ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سکون کا سورس ہے، سکون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ رب العالمین کی توحید سے سکون ملے گا۔ جب تک آدمی اپنے ایک مالک کو نہیں پہچانے گا، اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے مولا کو، اپنے پالنہار کو، اپنے سسٹینر کو، اپنے رب کو نہیں پہچانے گا، انسان کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، توحید پر رہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، شانتی ہے، پیس آف مائنڈ ہے، پیس آف ہارٹ ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ محترم ناظرین، جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید اپناتا ہے، ایمان کو اپناتا ہے، تو ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور میری زندگی میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مجھ کو مل کر کے رہنے والا، اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت مجھے نہیں دے سکتی۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، فَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ اے زید ابن ثابت، یاد رکھو کہ جو تمہیں ملنے والا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، وہ مس نہیں ہو سکتا، اور جو نہیں ملنے والا ہے وہ مل نہیں سکتا۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اب یہ جو ایمان ہے یہ انسان کو سکون دیتا ہے، یہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا ہے، پریشان ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان انسان کو مضبوطی دیتا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ نے میری تقدیر میں بہتر لکھا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ حسد نہیں کرتا۔ چلو بھائی فلاں کے پاس بڑا پیسہ، ہم دیکھ کر حسد کریں، کیوں بھائی؟ اس کی تقدیر میں تھا، اس نے پایا، ہماری تقدیر میں جتنا ہوگا ہم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا خودکشی نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت جانتا ہے، وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا، اسے معلوم ہے کہ نشہ کرنے سے تو ہمیں اور گناہ پڑے گا، ہمیں سکون تو نہیں ملے گا۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ زندگی میں ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ زندگی میں اگر ہم سکون لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید مضبوط کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اور تقدیر کا جو عقیدہ تقدیر ہے اس کو ہم مضبوط کریں۔ دوسری چیز جو میرے بھائیوں ہمیں زندگی میں سکون دیتی ہے وہ ہے نیک عمل، عمل صالح اور علم نافع۔ اگر صحیح علم آدمی حاصل کرے اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرے تو اس کی زندگی انشاءاللہ سکون سے گزرے گی، کیونکہ جو صحیح علم حاصل کرے گا، علم نافع، وہ یہ بتائے گا کہ زندگی کیسے اچھی گزرے گی، اور عمل صالح جب وہ کرے گا تو اس کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا جائے گا، جڑتا چلا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں،
اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کو جاننے والے علماء۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہوتی ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ متقیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ بد عمل ہوتے ہیں، جن کا کردار اور کیریکٹر اور عمل خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے دل کو، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ جب بلندی کی طرف آدمی چڑھتا ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے، ہانپنے لگتا ہے، تو وہ آدمی جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور نہیں داخل کرتا ہے، اس کا سینہ ویسے ہی تنگ ہو جاتا ہے، اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، علم نافع اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سکون دیتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں سکون پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ سعودی عرب کے بڑے بعض اکابر علماء نے نقل کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر تھا، وہ سائیکٹرسٹ تھا، نفسیاتی امراض کا علاج کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل جو ہے بہت زور زور سے گھبراتا ہے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اکثر بہت پریشان رہتا ہوں میں۔ تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ایسے ٹائم آؤ، فلاں ٹائم آؤ۔ ڈاکٹر نے اس کو اذان کے ٹائم بلایا، اور جب وہ مریض آیا اور اچانک جو اذان کا ٹائم تھا اسی ٹائم اس نے مریض کو بلایا، اور مریض کے کانوں میں اذان کی آوازیں پڑنے لگیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ صدائیں اس مریض کے کانوں میں پڑی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس کے جو دل کی جو دھڑکنیں تھیں وہ پرسکون تھیں، اور اذان کی آواز جب ختم ہو گئی تو دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہو گئیں، پھر دل پر گھبراہٹ کا جو ہے عارضہ طاری ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ یہ جو اذان کی آواز تھی اس سے تمہارے دل کو سکون مل رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان جب دی جاتی ہے، اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے، اور اذان جیسے ہی ختم ہوئی تمہاری دھڑکن تیز ہو گئی، تمہارے دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان تمہارے اوپر حاوی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا، اور کہا کہ اگر تم اس اذان کی آواز کو اپنے ایمان کا ایک حصہ بنا لو، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اس آواز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو، تو مجھے امید ہے کہ تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ اور ڈاکٹر کی ان باتوں سے متاثر ہو کر اس مریض نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کی زندگی میں پھر کبھی اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد، یہ انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، نیک بیوی۔ اگر انسان کو ایک بہترین لائف پارٹنر مل جائے، ایک بہترین بیوی مل جائے، تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کا بڑا ہی بہترین رشتہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس جان سے آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا. لیسکن الیہا، تاکہ آدم کو حوا سے سکون ملے. محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویاں جو ہیں وہ کسی اور جن سے بنائی ہوتی، انسان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے کسی اور جن سے بنایا ہوتا، تو یہ جو مزاج کی ہم آہنگی ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے جوڑے ہماری جن سے بنائے. انسانوں میں ہی دو صنف رکھی، مرد کی اور عورت کی، اور دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا. اس وجہ سے مزاج میں بڑی ہم آہنگی ہوتی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت بنتے ہیں. تو محترم ناظرین، انسانی زندگی میں نیک بیوی اگر آ جائے تو سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، سب سے بہترین بیوی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. بیوی کو دیکھ کر کے شوہر خوش ہو جائے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، یہ جو سکون ہے یہ بیوی سے ہی مل سکتا ہے. یہ حرام اور ناجائز رشتوں سے کبھی نہیں مل سکتا. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر سے، یہ چھپی ہوئی آشنائی اور چھپے ہوئے رشتوں سے یہ سکون کبھی نہیں مل سکتا. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ چوتھی چیز ہے کہ نیک بیوی اگر زندگی میں آ جائے تو سکون ملتا ہے. نمبر 5، دل کو سکون اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، جن کو دیکھ کر، جن کے ساتھ رہ کر کے آپ کو اللہ یاد آئے. جو دوستی آپ کو آپ کے رب کی یاد دلا دے، اس دوستی سے بہترین کوئی دوستی نہیں. اور جو دوستی آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، اس سے بری کوئی دوستی نہیں. یہ وہ دوستی ہوگی جس کی وجہ سے پچھتانا پڑے گا قیامت کے دن، اور انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھے بھٹکا دیا، مجھے گمراہ کر دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو ہمیشہ رسوا اور ذلیل کرتا ہے. محترم ناظرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی، ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، ان کی صحبت اختیار کرو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح شام. ان کا مقصد دنیا کی رضا نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا طلب کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ان کا مقصد ہے. چھٹی چیز، انسانی دل کو سکون تب مل سکتا ہے جب انسان حلال کھاتا ہے. آج جو یہ جوا چل رہا ہے، جو سٹے بازی چل رہی ہے، جو سود اور جوا کا جو بازار گرم ہے، جو حلال اور حرام کا فرق لوگ بھول بیٹھے ہیں، آج اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ روزی روٹی کے نام پر کتنی بے سکونی ہے. کتنی، جب لوگ حلال کی فکر کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، زندگیوں میں سکون تھا، آج حرام کے چکر میں پڑے پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں مگر سکون زندگیوں میں نہیں ہے. محترم ناظرین، حلال کمائی انسان کو سکون دیتی ہے اور حرام کمائی انسان کو سکون سے محروم کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ. ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، امن حلال امن حرام، حلال سے کما رہے ہیں کہ حرام سے کما رہے ہیں. وہ دور ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو حلال کھائیے، حلال کمائیے، حلال کھانے اور کمانے سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے. اور 7ویں چیز محترم ناظرین یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون ملے تو 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے انجام کو یاد کریں، موت کو یاد کریں. کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر اس انجام کو اپنے اوپر فٹ کر کے سوچیں کہ یہ انجام ہمیں بھی دیکھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی لذتوں سے ہمارا رشتہ توڑ دیتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ موت کو جس نے تنگی میں یاد کیا تو موت اس کو اس کی زندگی میں وسعت لا دیتی ہے، اور جس نے وسعت میں یاد کیا تو موت اس کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے. کیا مطلب؟
یعنی اگر انسان بہت پریشان ہے تو موت کو جب یاد کرتا ہے تو اس کو اپنی پریشانیاں ہلکی لگنے لگتی ہیں، اور جب انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت خوشحالی ہوتی ہے اور موت کو یاد کرتا ہے تو تکبر، گھمنڈ اور مال کے جو منفی پہلو ہیں اس سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنا انجام یاد ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو سکون پہنچاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی زندگی کو پرسکون بنا دے، ہماری زندگیوں میں جن چیزوں کی وجہ سے بے سکونی ہے رب العالمین ان کو ختم کر دے، ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے، ہماری جائز تمنا اور آرزوؤں کو پورا فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔